All boys can take the place. All boys can take the place. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. للہ بلا لیجے، للہ بلا لیجے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان مچلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. رحمتوں کی چادر پہ سر پہ سائے چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چل مدینے چل مدینے چل مدینے، ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Amir Amir Ali from class 4th for Khirat. You call Muhammad Umar from class 8 for Naat, 5th for Khirat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل يوم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج بندے کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن بندہ مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو کھانا تسبیح کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت پر بیٹھا کرتے تو دروازے اور دیواریں آمین کہلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پر تشریف لے گئے تو وہ کانپ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر جانور اور پرندے اپنی فریاد پیش کرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے درخت زمین کو چیرتے ہوئے قدموں پر آ پہنچا۔ جزاک اللہ۔ To call Muhammad Riyan from class 7 for speech. Before we start the event, I would like to say a few words about growth of life. If you want to lead your life in the right way, then read the Quran and Hadith and understand it and apply it. Now I would like to call some boys for speech on Siratul Nabi. Muhammad Umar of class 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاك الله خيرا. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected principal, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum. Today I am giving speech. Today I am telling how is Prophet Muhammad. Now let us start speech with a share. جب مدینے کی ہوا آتی ہے ساتھ رحمت کی گھٹا آتی ہے. Miss, you come and you sit down. We bear witness that our leader, Prophet Muhammad, is his servant and messenger, his beloved and dear one, the best of all the creation. He was honored with all the glorious Quran that has been an enduring miracle throughout the years. He was also sent with his guiding Sunnah that shows the way for those who seek guidance. Now I like to end my speech with a share.
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بات کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اچھی عادتیں. پہلی عادت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور بچے پیچھے روتے تھے تو وہ بچوں کی رونے کی آواز سن کر نماز چھوٹی کر دیتے تھے. نماز چھوٹی کر دینے کا مطلب بڑے سورے پڑھانے کی جگہ چھوٹے سورے پڑھانا. دوسری عادت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور ان کے پاس میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا رہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. تیسری عادت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور انہیں کوئی بچہ نظر آتا تو وہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر گھوڑے کی سواری دیتے تھے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. Subhan Allah, may God bless you. Thank you. Now I would like to چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ. چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. جزاک اللہ. زمین سے آسمان تک پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میرے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. جناب صدر، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری ابتدا وسیلہ محمد پر ہوئی اور اسی طرح ہماری انتہائی وسیلہ محمد پر ہونے والی ہے. حاضرین محفل، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے عرش و فرش سجائے، جس نے خود اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایک مرتبہ حضرت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اس طرح سے پڑھیے گا
کہ ان ہواؤں کو چیرتا ہوا، ان خطاؤں کو چیرتا ہوا، ان فضاؤں کو چیرتا ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کر واپس آئے، اور کل قیامت کے دن یہی درود پاک ہمارے لیے ذریعہ و نجات پر بن جائے۔ میرے ساتھ دہرائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلہ واصحابک یا رسول اللہ۔ حاضرین محفل، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں ہر چیز کو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، سمندر کے خطروں کو گن سکتا ہوں، ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، لیکن جو شخص ایک بار ذوق و شوق سے درود پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لے، ان کے رحمتیں نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک توبہ کرتے رہے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں توبہ کر رہے تھے، تبھی انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش کے ہر کونے کونے پر اللہ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، بس اس کا ہی وسیلہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو وسیلہ دے کر کہنے لگے کہ اے اللہ، تجھے اس کا وسیلہ جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے کہ اے آدم، تجھے کیسے پتا؟ میں نے تو ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ، جب مجھے آپ نے پیدا کیا تھا تو عرش کے ہر کونے کونے پر آپ کے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا۔ جبھی میں نے جان لیا تھا کہ یہ کوئی معمولی نام نہیں بلکہ کوئی راز ہے، اس لیے میں نے آپ کے راز کو جان لیا۔ حاضر محفل، جیسا کہ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری ابتدائی وسیلہ محمد پر ہوئی اور اسی طرح ہماری انتہائی وسیلہ محمد پر ہونے والی ہے۔ حاضرین محفل، جب حشر کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، لوگ افراتفری کے حالت میں ہوں گے، تو لوگ اپنی سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، ہماری سفارش کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهب موسیٰ، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ، یہ میری بس کی بات نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو لوگ اپنی سفارش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذهب عیسیٰ، جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگوں، یہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہے، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے پیارے نور محبوب، میں تمہاری امت کو بخش دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ جو ہم اگر دعا مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں اپنے بات کو اس شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہے، یہ نہ کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ جزاک اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اے سنا ہے کہ بات قبر اندھیری ہوگی، اے سنا ہے کہ بات قبر اندھیری ہوگی۔ اقتران پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کی بابا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں وشمس آیا، جن کی قسم میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسم میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يؤتيك ربك فترضى فلسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی معجزات ظاہر ہوئے. ان میں سے کچھ میں بیان فرما دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ سے ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں ملک شام یعنی سیریا کے محلات نظر آنے لگے. آسمان کے چاند اور تارے بی بی آمنہ کے گھر کے آنگن میں آ گئے جس کی وجہ سے بی بی آمنہ کا گھر روشن ہو گیا. کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی منہ کے بل گر گئے. ملک ایران کا آتش گڑھا جس کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی اور پہلے کبھی نہیں بجھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے کی وہ آتش گڑھے کی آگ بجھ گئی. بی بی حوا، بی بی آسیہ، بی بی مریم جنت کی حوروں کے ساتھ بی بی آمنہ کے پاس آئی اور فرشتوں نے بی بی آمنہ کے گھر کو اپنے پروں سے سایہ کیا. عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر کسی گاؤں میں بھیج دیتے اور گاؤں کی صاف ستھری ہوا میں رہ کر بچہ صحت مند ہو جاتا تھا. گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ میں آتیں اور اپنے بچوں کو لے کر جاتیں. ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ عورتیں گاؤں سے مکہ مکرمہ کو آئیں اور ان عورتوں میں سے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی تھی. آپ کے گھر میں بہت غریبی تھی، آپ کی پریشانیاں بہت عروج پر تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ جانے لگی اپنے گاؤں. جیسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کی اونٹنی پر بیٹھے، وہ بیمار اونٹنی میں عجیب جان آ گئی اور اس نے تمام عورتوں کی اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا. سبھی عورتوں نے بی بی حلیمہ سے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہی وہ بیمار اونٹنی ہے؟ تمہاری اونٹنی اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا، اس پر ہاں یہی وہ بیمار اونٹنی ہے، لیکن اس پر بیٹھنے والا بدل گیا، یہ ان کی برکت ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر میں گئے، بی بی آمنہ کے گھر میں پریشانیاں دور ہو گئیں. آپ کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں اور جدھر بھی آپ کی بکریاں جاتی ادھر اللہ تعالیٰ گھاس اگا دیتا. عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ گاؤں میں بارش برسانے لگا. سبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش تھے. اگر عرب میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا کسی کا جانور بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگتے ہی وہ صحت مند ہو جاتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدھر اشارہ فرماتے وہ طرف چاند جھک جاتا تھا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس چاند سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبۃ اللہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر سجدہ کر رہا تھا۔ اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ اپنے والدہ بی بی آمنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کو جانے لگے۔ تو راستے میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ راستے میں واپسی میں آتے وقت مکہ مکرمہ کو بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی نگرانی آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ آپ اگر دسترخوان پہ نہیں ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر نہیں ہوتے تو اگر کھانا بہت بھی ہو وہ لوگوں کے لیے کم پڑ جاتا، اور اگر کھانا بہت کم ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان پر ہوتے تو کھانا لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوب بالاسلام یا حبیبی یا شافعی یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالسلام والہدی محمد حبیبی یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد یا من حلیت حیات رب الایمان یا من بجمالک علمت احسان یا من نورت قلوبنا بالقرآن یا حبیبی یا شافعی یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بالسلام والہدی محمد حبیبی یا محمد یا رحمت للعالمین یا محمد صلی اللہ علی خاتم الانبیاء محمد رحمت للعالمین Now I would like to call Firasat sir on the stage. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
بہترین پروگرامز آپ بچوں نے پیش کیے. ہمارے پاس وقت کم ہے, میں بہت کم وقت لیتے ہوئے چند باتیں کروں گا. بہترین نعتیں ہوئی ہیں, بہترین قرأت ہوئی ہے, بہت ساری معلومات میں میری بھی اضافہ ہوا ہے. جب بھی ہمارے پاس یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میری یاد اس تقریب سے یا اس شخصیت سے یا اس ادارے سے وابستہ ہوتی ہے. جب میں چھوٹا تھا, آصفیہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, انجمن قادریہ کی جانب سے جو آپ کی تنظیم ہے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا. تو جہاں تک میری یادداشت ہے, قدیم ملک پیٹ مسجد نور میں انجمن قادریہ کے زیر اہتمام پروگرام ہوتا, تو میں نے مکی زندگی نام سے تقریر کی تھی اور اس کے بعد مجھے انعام بھی ملا تھا. اور غالباً ریاست آندھرا پردیش کی گورنر کمود بین جوشی تھی, مجھے مقام یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن میں اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا تھا اور میں نے انعام حاصل کیا تھا. اور غالباً یہ آپ کے دادا حضرت کا دور تھا اس وقت, 1980 کے دہے میں جلو خانے میں ہوئی تھی. اچھا, تو ایک یاد ہے وہاں پر میری ملاقات مدینہ اسکول کے عارف الدین صاحب سے بھی ہوئی تھی, وہ بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے. بہرحال اس طرح کی حسین یادیں ایسے اداروں سے وابستہ ہوتی ہیں. اور جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو انجمن قادریہ ہے, انجمن مہدویہ ہے اور تعمیر ملت, ان مقابلوں میں ہم شرکت کرتے تھے. اور ان مقابلوں میں شرکت نے ہم نے جو بھی حاصل کیا ہے, ہماری جیسی بھی شخصیت بنی ہے, اس میں ان کا کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے تربیت میں. تو شکریہ مولانا کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس تنظیم کو شروع کیا اور آپ اسے لے کر چل رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک اور بات, خیر وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ اس تنظیم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی یعنی آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. آپ جو ہے ٹیلی ویژن پر امت مسلمہ کے مسائل پر, امت مسلمہ کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. یہ بھی ایک آپ کا ایک مستحسن یعنی قابل تعریف کام ہے. اس کے علاوہ آپ نے تاریخ اسلام میں کئی ایسے معاملات ہیں جن پر آپ نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے اور اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. شاید یہ موقع نہیں ہے ان موضوعات پر بات کرنے کا, لیکن بہت بڑے ہمت کی بات ہے ہمارے حیدرآباد جیسے شہر میں ایک متنازع موضوع پر اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا ببانگ دہل. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس کے لیے. تو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور سیرت کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. مکی زندگی جیسا کہ میں نے کہا, آپ نے تقریر کی تھی ابھی, تو اللہ کے رسول کی مکی زندگی ہمیں ایک پیغام دیتی ہے, مدنی زندگی ایک پیغام دیتی ہے. یعنی مکہ میں آپ نے جو وقت گزارا ہے اس کے مسائل, مشکلات, چیلنجز کچھ اور تھے, اور پھر مدنی زندگی میں آپ کے لیے کچھ نسبتاً آسانیاں تھیں اور آپ نے دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. ایک ہم اللہ کے رسول کی شان میں کچھ باتیں کہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن غیروں نے بھی ہمارے پیارے نبی کے بارے میں اعتراف کیا ہے, ان کی شخصیت کا اور ان کی اثر پذیری کا جو دنیا پر رہی ہے. ایک مغربی ملکوں کا ایک رائٹر ہے مائیکل ہارٹ, اس نے کتاب لکھی The 100. اس نے ان 100 عظیم شخصیات جنہوں نے دنیا پر دیر پا اثر چھوڑا ہے ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے, اور اس نے اللہ کے رسول کو نمبر 1 مقام پر رکھا ہے کہ آپ کی یعنی جو کاوشیں رہی ہے, مشن رہا ہے, اس کا دنیا پر کیا اثر پڑا, آنے والی دنیا پر. بہرحال اللہ کے رسول کی شان میں غالب نے ایک شعر کہا تھا, وہ کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں, اور یہ اس میں معراج کے واقعے کا ذکر ہے. اس کی امت میں ہوں میں, میرے رہیں کیوں کام بند, واسطے جس شے کے غالب گنبدے بے در کھلا. چلیے اب میں مولانا کو ہی دعوت دوں, یہ آپ تشریف. جی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, 4 بجے ہمارے اسکول کا وقت ہے. آئیے تشریف. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو, غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو, بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے, بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے.
کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو, غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو, تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے, تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو, عقل سب کی حیران ہے دیکھ کر شہیدی کو. یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے, یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا, دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا. ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں, سماعت فرمائیے. بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کائنات کی, صورت میں ہے قاقا میرے افکار کا. کیوں مسلمانوں کو غم ہو گردش دوار کا, کیوں مسلمانوں کو غم ہو گردش دوار کا. ہاتھ ہے محور صدامن احمد مختار کا, ہاتھ ہے محور صدامن احمد مختار کا. بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کا, جس کے دل میں کچھ نہیں عشق و ادب سرکار کا, جس کے دل میں کچھ نہیں عشق و ادب سرکار کا. راستہ اس نے لیا ہے وادی پرقار کا, راستہ
اس نے لیا ہے وادی پرخار کا بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کا رحمت للعالمین تھے سب پہ یکساں تھی نظر رحمت للعالمین تھے سب پہ یکساں تھی نظر کب رکھا فرق آپ نے اپنا کا یا غیار کا کب رکھا فرق آپ نے اپنوں کا یا غیار کا بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کا وحشیوں کو معتبر انسان بنایا آپ نے وحشیوں کو معتبر انسان بنایا آپ نے معجزہ ہے یہ میرے سرکار کے کردار کا معجزہ ہے یہ میرے سرکار کے کردار کا بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کا حشر میں تسخیر بخشش کا یہی سامان ہے حشر میں تسخیر بخشش کا یہی سامان ہے جاؤں گا انبار لے کر نعتیہ اشعار کا جاؤں گا انبار لے کر نعتیہ اشعار کا بادب میں نام لیتا ہوں شہ ابرار کا نعت کی صورت میں ہے خاکہ میرے افکار کا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ترجمہ: یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے. میرے عزیز دوستوں اور مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. مومنوں کی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو انہیں جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ایک واقعہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہے سوائے میری جان کے. پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا، اگر کوئی مومن اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے تب تک کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کیا ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. جزاک اللہ خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے ایک سورہ پڑھنے والا ہوں، سو دھیان دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس ادارے کے روح رواں علی جناب
फजल रहमान खुर्रम साहब, आज की इस बज़्म के मेहमान फिरासतुल्लाह शजी साहब, जो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, रोज़ आप इनका चेहरा देखते हैं और इनके ज़रिए सारी दुनिया की खबर हम तक मिलती है। असातिज़ा साहिबीन, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं खुर्रम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मरकज़ी अंजुमन खादरिया के इस मिशन में आज नहीं बरसा बरस से शाना बशाना वो हमारे साथ चलते हैं और फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर वो इक़दाम करते हैं जो उनकी अपनी सकत में होता है, जो उनकी अपनी बिसात में होता है। ऐसे लोग आज के दौर में बहुत कम हैं जो इदारे की फ़िक्र के साथ साथ बच्चों की फ़िक्र करते हैं, दुनियावी तालीम के साथ साथ जिनको दीनी तालीम से आरास्ता कराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखते। मरकज़ी अंजुमन खादरिया का यही मिशन है कि हम बच्चों में जिसको स्टेज फियर कहा जाता है वो निकालें। अभी आपने यहीं के स्टूडेंट से उनके ख़यालात को समाअत फरमाया, किस तरीक़े से उनको डाइस पर लाया गया, और फिर हमारे शजी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी ज़बान से आपने सुना कि वो ख़ुद भी अंजुमन खादरिया के मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे। तो ये बात मेरे वालिद बुजुर्गवार अक्सर फरमाया करते थे कि अंजुमन के डाइस से जो कोई मुकाबले में हिस्सा लेता है और अंजुमन के मुकाबलों में जो आता है, यकीनन वो एक दौर के बाद बड़ा आदमी बन के उभरता है। तो ये एक अल्लाह का ख़ास करम अंजुमन खादरिया पर है। अल्लाह ताला ने अंजुमन खादरिया को इस काम के लिए मुंतखब किया कि वो फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 70 साल से मरकज़ी अंजुमन खादरिया ये काम करते आ रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की अगर मर्ज़ी शामिल हाल रही तो हमारी आने वाली नस्लें भी ये काम करते रहेगी, सुबह क़यामत तक ये काम जारी रहेगा। मैं आप तमाम बच्चों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि आप दुनियावी तालीम यकीनन हासिल करें, आला से आला तालीम हासिल करें। आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप आईएएस बने, आप आईपीएस बने, आप साइंटिस्ट बने, यकीनन बहुत ही कॉम्पिटिटिव दौर है, हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़रूर बने। लेकिन ये सब बनने से पहले आप एक सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान घर में पैदा किया है, और आप उस वक्त सच्चे और पक्के मुसलमान बन सकते हैं जब आप दीनी तालीम हासिल करेंगे। और हमारा अपना यह दावा है कि जब कोई बच्चा दीनी तालीम हासिल करता है तो वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलता है। उसको माँ बाप का अदब मालूम होता है, उसको भाई बहन के हुकूक मालूम होते हैं,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اترا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہ اترا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں
جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹھے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. الرحمن اشرح صدري قرآن، بالله قلبي قرآن، واسن حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، بالله قلبي قرآن، واسن حياتي قرآن. لله لله يأفو آمني بالله، ولحق بكتاب الله، من أول بسم الله للختم والرهوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، بالله قلبي قرآن، واسن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش كريم، للعالم والإحسان. تكبير تكبير الله أكبر، من حافظي وهو صدير، والله عيني قدير، يحمل فجرا لي بتلاوة القرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، ملأ قلبي قرآن، واسن حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، والهدى إسلام، وهدنا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، بالله قلبي قرآن، واسن حياتي قرآن. رحمن يا رحمن
رحمن يا رحمن. جزاك الله من الخير.